مشن کا نام سید نذیر حسین ہے، ایک تحریک کا نام سید نذیر حسین ہے، ایک تنظیم کا نام سید نذیر حسین ہے، ایک تحریک کا نام سید نذیر حسین ہے، اور ایک پیغام کا نام سید نذیر حسین ہے۔ اور ان کا پیغام کیا ہے؟ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں۔ عشق سرکار کی یہ میرے مخدومی، میرے آقا کا پیغام، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، ہوگا ہوگا، ہو گیا ہو گیا۔ کوئی گل رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اتنا سو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہاں ہاں، جو پڑھے گا صاحب معراج پر درود، جو پڑھے گا صاحب معراج پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن ہو جائے گا۔ اور جو میرے آقا کا معراج پڑھتا پڑھتا ہی دنیا سے چلا جائے گا، جو میرے آقا کا معراج پڑھتا پڑھتا ہی مسجد حنفیہ نقشبندیہ میں آقا کے پاس چلا جائے گا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مشن زندہ ہے، آپ کا نام زندہ ہے، آپ کا کام، آپ کا پیغام۔ اور آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے در و دیوار سے یہ آواز آ رہی ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی بزم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ امیر بھی غلام بن کے آئے ہوئے ہیں، وزیر بھی آئے ہوئے ہیں، فقیروں نے تو آنا ہی آنا تھا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کمی ہے تو صرف اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ کون نکل کے آئے گا؟ کمی ہے تو اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ جو آج قبلہ ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن کو انہوں نے سرزمین سیالکوٹ میں زندہ رکھا۔ آج عہد کرنا ہے، قبلہ شاہ صاحب کی روح سے وعدہ کرنا ہے کہ تمہارے خون سے جلائے ہوئے چراغوں کو ہم اپنے خون سے رکھیں گے حشر تک روشن۔ قبلہ ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ جب یہاں تشریف لاتے، بادشاہ کو لائے، بادشاہ آیا، اس نے اپنے ہاتھ سے تختی لگائی، اور بادشاہ وہ کہا کرتا تھا کہ قبلہ ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سونے میں تولے جانے کے قابل ہیں۔ بادشاہ بھی یہ کہا کرتے تھے آج اس مشن کو زندہ رکھنا ہے۔ میں اس مدرسے کے اب تو صاحبزادہ صاحب پہ ذمہ داری عائد ہو گئی، اس شمع کو بجھنے نہیں دینا۔ اس سیالکوٹ کی سرزمین میں یہ چراغ جو چلا ہے تو جلا ہی رہے گا۔ اسے خلوص سے، محبت سے، پیار سے اس کو اپنا خون جگر دے کے، اور جو طالب علم ہے میں ان سے بھی اپیل کروں گا، اساتذہ سے بھی اپیل کروں گا کہ شاہ صاحب کی قبر پہ جا کے وعدہ کر کے کہنا کہ تمہارے خون سے جلائے ہوئے چراغوں کو ہم اپنے خون سے رکھیں گے حشر تک روشن۔ ان کا تعاون آج بیٹھے ہیں، عمرہ بیٹھے ہیں کینٹ کے، ان کا تعاون
جاری رہے گا۔ یہ عقیدت والے ہیں، یہ پیار والے ہیں، یہ دل والے ہیں، یہ بدلنے والے نہیں ہیں، یہ وفادار لوگ ہیں۔ اللہ سلامت رکھے سید صاحبزادہ عارف بہاول صاحب شاہ صاحب کو، اور قبلہ ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی وہ نشانیاں جو کینٹ میں قائم ہیں، اللہ قیامت تک قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب اظہار خیال کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب حسن علی بٹی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قبلہ شاہ صاحب کی درینہ نسبت اور تعلق کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حسن علی بٹی صاحب۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پیر ضیاء الامت صاحب اور دیگر تمام علماء ذی وقار حاضرین، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسے عالم دین جن کا تمام عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے گزرا۔ حضرت سے ہمارا تعلق میں یہاں پہ بیان کرتا جاؤں کہ میرے بڑے بھائی ذوالفقار علی بھٹی کی وجہ سے ہے۔ ان سے ان کی بہت ہی محبت تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں محبت ہے۔ وہ آج کل کچھ قلیل ہیں، ورنہ وہ خود یہاں پہ تشریف لاتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ ایک غیر سیاسی شخصیت ہونے کے باوجود اپنے حاضرین کی جو ان کے پاس حاضر ہوتے اور تمام عمر انہوں نے باوجود کہ غیر سیاسی شخصیت تھے لیکن حق کی بات کرنے سے کبھی نہیں باز آئے۔ وہ کوئی سیاسی اقتدار ہو یا فوجی اقتدار ہو، انہوں نے حق بات ہمیشہ کہتے رہے۔ یہ انہی کی تربیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال جب مولانا محمد سعید نعیمی صاحب کا شہادت ہوئی تو یہ میرے لیے ایک سرمایہ ہے کہ ہمیں موقع ملا کہ ان کا ایک تعزیتی اجلاس کریں۔ بڑی ہی علالت کے باوجود وہ تشریف لائے۔ آپ کی زندگی علامہ اقبال کے افکار اور ان کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے، جیسی تشریح انہوں نے فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں اس طرح کبھی کہیں بھی مجھے نہیں مل سکی۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ میں ان کے پاس یہ الحمدللہ کہ مجھے حاضری کا موقع ملتا رہا۔ جب آخری دنوں میں 2 ہفتے پہلے ان کی وصال سے 2 ہفتے پہلے بھی ان کی جمعہ کے بعد کافی طبیعت خراب ہو گئی، ایمبولینس منگوائی گئی۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو ہسپتال لے چلیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے، معراج شریف کے بہت سے پروگرام ہیں جو پورے نہیں ہو سکیں گے، اس میں بہت سی رکاوٹ آ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کلینکلی یا اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ ڈاکٹرز تو بہت ہی زیادہ حیران تھے کہ یہ چلتے پھرتے کس طرح ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس دن 2 کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی جو انہوں نے خود درخواست کی اللہ سے اور مہلت مانگی۔ وہ ایک اور وہ 2 کام
नबी करीम वसल्लम की मिराज शरीफ पे जो एक प्रोग्राम था उसके मतलब, और दूसरी नमूस यारान रिसालत के लिए जो एक यहाँ पे एक कुछ बदबख्तों ने कुछ इस तरह का एक जलसा किया, मेरे ख्याल में वो उनकी बदौलत आज वो फितना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सना किया करते थे, वो जो नबी करीम सल्लम की ज़ात की जो उसमें इश्क में डूबे हुए अल्फाज लोगों तक पहुँचा के उनके दिलों को गरमाते थे, उसकी मिराज शरीफ में उनकी ज़िंदगी को मिराज की शक्ल में मिली। अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जो मशल उन्होंने लेकर चल रहे थे, जो अब हज़रत आरफ बहाउल हक के पास है, हम यकीन दिलाते हैं कि हम भी उनकी पूरी तरह तायद करेंगे, उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उससे भी आगे अपनी वसात के मुताबिक अल्लाह मियाँ उन्हें बहुत सी हिम्मत दे, तौफीक दे, और वो लेकर आगे चले। बहुत शुक्रिया। साबिक़ प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मुमताज़ सनतकार जनाब हसन अली भट्टी साहब हज़रत क़िबला शाह साहब के साथ अपने दरीना तल्लुकात का हवाला दे रहे थे। मैं इसलिए जनाब सजाद करीमी साहब हमारे नकीब महफिल से पहले इसलिए मुझे चंद सेकंड के लिए हाजिर का मौका कि अभी दो अजीम शख्सियात जो इन सब मुख्तदर अजीम शख्सियात में दो ऐसी शख्सियतें भी तशरीफ़ लाई हैं कि चंद माह पेशतर क़िबला शाह साहब ने जब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर यहाँ महफिल नात का इनेकाद किया तो उनके महबूब सना खान रसूल अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब और मिलत इस्लामी की अजीम मदबी स्कॉलर हज़रत साहिबजादा मोहम्मद रज़ा साहब मुस्तफ़ा साहब आपको हज़रत क़िबला शाह साहब ने दावत दी, तो दोनों शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। तो सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, तो आप दूसरी पढ़िए। तो सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब हज़रत क़िबला शाह साहब की पसंदीदा नात आपको सुनाएंगे। उसके बाद साहिबजादा प्रोफेसर मोहम्मद रज़ा साहब मुस्तफ़ा साहब मदहुल अली आपका हम बयान करवाएंगे। माशाअल्लाह। दूसरी पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। जब से शब मेराज हज़रत क़िबला शाह साहब ने विसाल फरमाया तो चंद लम्हे कबल आपने मुझे हुक्म दिया अपने हुजाशी में कि सरवर साहब से कहें कि ये ना सुनाएं। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम नमीदानम च मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम। उसके बाद कहा कि हज़रत पीर मेहंदी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम आज सिक्किम में तनादी वज़ीरिए ये सुनाइए। तो आप हज़रत क़िबला शाह साहब के महबूब सना खान रसूल हैं, तो बड़ी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप उनकी मोहब्बतों में तशरीफ़ लाएँ। इनके पास भी एक शाह साहब की मोहब्बतों का एक बड़ा तवील सिलसिला है, चंद यादें हमारे साथ शेयर करेंगे जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या से बिस्मिल बूद बहर सो रख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम नमी
چے منزل پری پہ کر نگار سر وقت لال رخسارے پری پہ کر نگار سر وقت لال سارے سراپا آفت دل بو سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم نمی منزل بو خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو خدا خود خسرو محمد شمع محفل بود محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. اسی اختصار سے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نعت جو قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں سماعت فرمائی تو محبت سے ذوق سے باواز بلند میرے ساتھ سبحان اللہ کمنٹ کیجیے. اس کے 2-3 شعر میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لات نورانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لات نورانی کالی زلف تے مستانی مخمور عجین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاہ مکتی مخطط برد یمن من باوری جھلک دکھاؤ سر
شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ان کا خصوصی پیار تھا، خاص شفقت فرماتے تھے. اور سچی بات ہے کہ میں بھی الحمدللہ مجھے بھی پورے ملک میں، ملک سے باہر بھی محافل میں سرکار کے ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. تو آپ سب بھی گواہ ہیں کہ جو کیفیت نعت پڑھنے میں شاہ صاحب کی موجودگی میں یہاں اس محفل میں ہوتی تھی، اس کا ذکر میں اکثر جگہوں پہ کرتا تھا. اور یقیناً اس میں شاہ صاحب کا اخلاص، ان کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جو ان کی خصوصی ایک محبت تھی، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ان کے لیے میں نے کچھ لفظ لکھے ہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں تک آپ اخباروں میں پڑھ لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی آج بھی ہمارے لیے اسی طرح ہے جس طرح وہ تشریف فرما ہوتے تھے. ان کی رحمتوں کا، برکتوں کا سایہ آج بھی ہمارے سر پہ اسی طرح سے سایہ فگن ہے. اور جو محبت ہمیں وہ دے گئے ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری محفل جس کے لیے خاص طور پہ مجھے اس محفل کے لیے شاہ صاحب نے جب وقت لیا، چونکہ اس سے پہلے معراج پاک کی محفل پہ میں حاضر نہیں ہوا. مصروفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ لاہور سے باہر جانا اس دن مشکل ہوتا ہے. لیکن شاہ صاحب نے خاص طور پہ حکم فرمایا کہ آپ نے آج اس محفل میں لازمی شرکت کرنی ہے اور ضرور وقت دینا ہے. تو میری بھی ان کے ساتھ محبت ایسی تھی کہ جب بھی وہ حکم فرماتے میں کوشش کرتا کہ محافل تو ہم روز جاتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو ایک روحانی لذت اور جو ایک باطنی کیف یہاں پہ آ کے شاہ صاحب کی محفل میں ان کی موجودگی میں حاصل ہوتا تھا، وہ سچی بات ہے کہ کہیں اور مجھے کم از کم نہیں ملا. تو میری ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ آپ بھی سب جانتے ہیں، اور جو محبت ہمیں دے گئے ہیں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ساری عمر حق ادا نہیں کر سکتے. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس محبت کو ہمارے دلوں میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور قائم رکھے. مرتے دم تک انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور جب بھی ان کے نام پہ ہمیں یاد کیا جائے گا انشاءاللہ ہم ساری مصروفیات چھوڑ کے انشاءاللہ حاضر ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ سب کا بے حد شکریہ. ماشاءاللہ. حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے محبوب سرخان رسول الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب اپنے قلبی تاثرات کا اظہار فرما رہے تھے. حضرت گرامی، آپ کی نعت خوانی کے دوران ہمارے بڑے محترم جناب حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب تشریف لائے. ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، دو باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ 96 میں حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب ہم چند دوستوں کو حضور ضیاء الامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کے گئے اور ہمیں شرف بیعت حاصل ہوا، تو جب مجھے بیعت کروانے لگے تو حضرت حضور ضیاء الامت رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے تو بہتر شخص دینا ہوں، تسی انہوں دی بیعت کرو تو نذیر شاہ. تو شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ حضور بیعت آپ فرمائیں گے، اور قبلہ شاہ صاحب حضور ضیاء الامت رضی اللہ نے ہمیں بیعت فرمایا. اور دوسری بات کہ وصال کے وقت جب آپ چند منٹ پہلے آپ وضو کے لیے اپنے حجہ شریف میں تشریف لائے تو مجھے آپ نے بلایا اور فرمایا کہ افضل صاحب ان کی پروگرام ہے. میں کہا حضور جس طرح آپ کی صحت پیش ہے. اور جب آپ نے فرمایا کہ یہ دو نعتیں سرور صاحب سے پڑھائیے، اور جب آپ اٹھنے لگے تو میرے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ افضل صاحب انہیں محفل تسی یاد ہی کرو گے، اور پھر وہ محفل یادگار بن گئی. اور اس بات کے بعد کہ جب حضور ضیاء الامت رضی اللہ نے ہمیں بیعت کیا تو کمرے سے باہر نکل کے شاہ صاحب قبلہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے افضل صاحب تو سارا کچھ ایتھوں ملے گا. یقین فرمائے 20-22 سال کے عرصہ میں اللہ کریم نے حضور شاہ صاحب قبلہ کے وجود مسعود کی برکت سے نہ عزت میں کمی آنے دی، نہ رزق میں کمی آنے دی، نہ محبتوں کی کمی رہی، کچھ بھی پاس نہیں لیکن کسی چیز کی کمی نہیں. حضرت شاہ صاحب کا احسان اللہ تعالیٰ تاکہ ہم جاری و ساری رکھے. اب میں ان شخصیت کو دعوت دوں گا جن کے بارے میں قبلہ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ان کی صرف آنکھیں کی روشن نہیں، ان کا دل بھی روشن ہے. میں جناب محترم پیرزادہ پروفیسر محمد رضا صاحب مصطفی صاحب جن کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کا بڑا پیار اور بڑی محبت تھا، اور مجھے فرمایا بھی کہ میرا شریف ان کو بلاؤ، لیکن آپ عمرہ شریف کی سعادت کے لیے تشریف لے کے تھے. میں آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. ماشاء اللہ. یا نعرے بازی ذرا کم فرمائیے، ایک تعزیتی اجتماع بھی ہے، دینی مجالس کے جو ماحول ہے ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. مہربانی آپ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ